السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جب سارا آسمان و زمین ٹوٹ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، اے اسرائیل کون رہ گیا؟ وہ عرض کریں گے، یا اللہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور میں اور آپ کی باقی رہنے والی ذات۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، اے اسرائیل ان تینوں کو بھی مار دو۔ چنانچہ یہ تینوں بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، اب کون رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ آپ کی باقی رہنے والی ذات اور میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے اسرائیل تم بھی مر جاؤ۔ تو وہ اسرائیل جس نے ساری دنیا کے انسانوں، جنات کی اور جانوروں کی روحیں نکالی، آج وہ اسرائیل بھی مر جائے گا۔ اس کے بعد پھر روئے زمین پہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو قرآن کے اندر آتا ہے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا کے اندر تو تھوڑی سی حکومت مل جاتی تھی تو میرا مقابلہ کرتے تھے، اور انا ربکم الاعلی اور اس طریقے کی بکواسات منہ سے نکال دیتے ہیں۔ آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ چنانچہ جو ہے وہ کوئی جواب نہیں آئے گا، اور یہ اعلان 40 سال تک آسمان و زمین کے اندر گردش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ 40 سال تک جب کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور اپنے بندوں پر غالب ہے۔ پھر آسمان و زمین میں تبدیلیاں ہوں گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، ساری زمین بالکل برابر ہو جائے گی۔ آج زمین ایسی ہے جیسے آپ کوئی چادر ایسے ہی رکھ دیں تو وہ کیسے اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ سائڈز اوپر کچھ سائڈز نیچے، تو آج زمین ایسی ہے۔ اس دن جیسے چادر کو سیدھا کر کے کھینچ کے ہم پلنگ پہ بچھاتے ہیں، تو وہ چادر جب سیدھی ہو جاتی ہے تو کوئی اس میں اوپر نیچے اور چیزیں نہیں ہوتی، تو اس دن زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، ایک تو یہ مٹی کی زمین نہیں ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، اور اس کو کھینچ دیا جائے گا، تو پھر اس زمین پہ کوئی غار نہیں ہوگا، کوئی آڑ نہیں ہوگی۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکے گی۔ اور پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر سور پھونکیں گے، ایھا البالیت ایھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سارے انسان، ان کی ہڈیاں جمع ہوں گی، پھر ان کا گوشت آ کے لگے گا، اور پھر وہ کھڑے ہوں گے، اور پھر ان کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اور اسی دن سے فرق مراتب شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے نا، نیک بد، اچھا برا، کافر مسلمان سب ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس دن سے فرق مراتب شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو اجتماع ہوگا قیامت کا، یہ شام کے میدان میں ہوگا، تو اب کوئی تو افریقہ میں مرا، کوئی امریکہ میں مرا، کوئی ایشیا میں مرا، تو وہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کے اس شام کے میدان کی طرف چلیں گے۔ تو بعض ایسے ہوں گے جن کے لیے سواریاں لائی جائیں گی، جو اعلیٰ درجے کے مقربین ہوں گے، انبیاء، شہداء، صدیقین، نیک لوگ، اللہ کے مقربین، ائمہ، علماء، فقہاء، صحابہ، اور ان کے لیے سواریاں لائی جائیں گی۔